السلام ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست میں بڑی دلچسپ خبریں چل رہی ہیں جناب۔ لوگوں کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، ہر کوئی اپنی طرف سے یہ شو کر رہا ہے کہ جناب اس کو تو بڑا اطمینان ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جناب ایک طرف پی ڈی ایم بڑی مطمئن دکھائی دیتی ہے، سنا ہے کہ لندن کا کیمپ بھی بڑا مطمئن ہے، ادھر سے جناب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بھی کچھ ایسے بیانات دے رہی ہے کہ وہ بڑے اطمینان میں ہیں اور جناب سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور جناب پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں استعفوں کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ جناب کوئی ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی کسی نے رابطہ کیا ہے، کچھ ان کو یقین دہانیاں کرائی ہیں اور ان کو کوئی فری ہینڈ بھی دیا گیا ہے، اور ان کو یہ فری ہینڈ اگر دیا گیا ہے تو یہ کس کی طرف سے دیا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور جناب گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے لیے جو چیزیں چل رہی ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی، ٹریک ٹو مذاکرات، وہ بھی جناب چل رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کس کو اختلاف ہے، کون اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور کیسے یہ معاملات آگے چل رہے ہیں، ان تمام معاملات پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ جو ابتدا میں نے آپ کو چیزیں بتائی ان پر ہم بات کریں، کچھ چھوٹی سی ایک دو چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ جناب لندن ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں میاں نواز شریف صاحب کے یا ان کے صاحبزادوں کے، ان کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کی طرف سے اور نیب کی طرف سے اور جناب شہزاد اکبر کی طرف سے جو کوششیں کی تھیں، ان پہ کافی حد تک پانی پھیر دیا۔ تو پتہ یہ چلا ہے جناب کہ لندن ہائی کورٹ نے جو ہماری نیب کی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور کسی بھی قسم کی کارروائی ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے، اس پراپرٹی کو ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جناب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو اس حوالے سے کلین چٹ دے دیا ہے کہ جناب یہ کرپشن کے پیسے سے یہ فلیٹ نہیں بنائے گئے ہیں، کیونکہ کرپشن کے حوالے سے لندن میں اور برطانیہ میں قوانین بڑے سخت ہیں، اور اگر کوئی اس فیصلے میں ایسی چیز ہوتی تو یقیناً لندن ہائی کورٹ نے اس کو نوٹس کرنا تھا، اور یہی ایک موقف اختیار کر کے جناب ہمارے نیب حکام اور مشیر برائے نیب نے یہ سارا کام کیا، اور پتہ یہ چلا جناب اس حوالے سے اب تک کچھ جرمانے ملا کر اور کچھ وکلاء کی فیسیں ملا کر 7 ارب روپیہ اس قوم کا اس معاملے پہ ضائع کیا جا چکا ہے، صرف اس لیے کہ کسی بھی طریقے سے ان ایون فیلڈ کے فلیٹس کو ٹیک اوور کیا جائے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں شریف فیملی کی ملکیت، تو ان کی اپنی مالیت اس وقت کتنی ہے؟ کیا یہ جناب یہ 7 ارب روپے جو ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں ان کی مجموعی قیمت سے، محض اس لیے کہ جناب نواز شریف صاحب سے کسی بھی طریقے سے وہ فلیٹس حاصل کر لیے جائیں اور ان کو ان سے محروم کر دیا جائے؟ پاکستان کی قوم کی ٹیکس کا پیسہ جو ہے بری طرح برباد کیا گیا، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان فلیٹس کی قیمت سے زیادہ پیسہ وہاں پہ برباد کر دیا گیا۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے آج اس کے اوپر اپنا کمنٹس بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ انہوں نے میرے بغض میں یہاں پر خرچ کیا اور اس میں سے نکلا کچھ نہیں، کیونکہ اس میں تھا کچھ نہیں، تو یہ پیسہ بھی اب جناب عوام جو ہے بجلی کی قیمتوں کی صورت میں اور فیول کی قیمتوں کی صورت میں ادا کریں گے۔ تو یہ جناب ایک بری خبر ہے حکومت کے لیے کہ وہاں پر ان کو یہ ناکامی ہوئی، اس سے پہلے بھی ان کو اس قسم کی ناکامیاں ہو چکی ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب کو لانے کے حوالے سے بھی ان کو حکومت برطانیہ صاف جواب دے چکی ہے، تو حکومت کے لیے بہرحال برطانیہ سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں چلنے والی سیاست کی۔ جناب محمد علی درانی صاحب بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، پہلے انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد جناب انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی ایک ملاقات کی ہے۔ چودھری نثار علی خان جناب کافی عرصے سے خاموش ہیں، اور بہرحال یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریبی روابط ہیں، ان سے بھی رابطہ انہوں نے کیا، اور اب کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب محمد علی درانی صاحب اب ملنا چاہتے ہیں آگے آصف علی زرداری صاحب سے بھی۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب اس حوالے سے کافی جناب لے دے ہوئی، اور حکومتی حلقوں میں یہ بڑی توقع تھی کہ جناب یہ کوئی پی ڈی ایم میں اختلاف پیدا ہو جائے گا استعفوں کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی بالکل ایسا نہیں کرے گی اور یہ آپس میں پھٹ جائیں گے اور جناب یہ اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اور اتحاد تو بہرحال ختم نہیں ہوا، کیونکہ بہرحال میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بہت میچور قسم کے پولیٹیشین ہیں، یہ یقیناً حکومت کی ایسی توقعات کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تک تو ایسا ہی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ جناب کچھ مقتدر حلقوں نے آصف علی زرداری صاحب سے رابطے کیے ہیں اور ان کو کچھ یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں، اور ان کو
گرین سگنل دیا ہے کہ جناب اگر وہ اس حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ان ہاؤس چینج لاتے ہیں تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقتدر حلقے جو ہیں وہ غیر جانبدار رہیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہتی ہے تو غیر جانبدار آنے کی صورت میں تو اس حکومت کے پلے تو سوائے مقتدر حلقوں کی حمایت کے کچھ ہے ہی نہیں، نہ تو اس حکومت کے پاس کوئی کارکردگی ہے۔ آپ اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، بھارت لے لیں، ایران لے لیں، افغانستان لے لیں، چین لے لیں، سارے آپ سے ناراض ہیں۔ آپ دیگر اسلامی ممالک کو لے لیں، آپ سعودی عرب کو لے لیں، یو اے ای کو لے لیں، قطر کو لے لیں، ترکی کو لے لیا، ملیشیا کو لے لیں، سارے آپ سے ناراض ہیں۔ تو بین الاقوامی سطح پر بھی حکومت جناب بالکل فارغ ہے۔ اگر امن و امان کی صورتحال دیکھیں تو اسلام آباد میں جناب وہ اسامہ ستی کے قتل سے لے کے بلوچستان میں جناب وہ ہزارہ برادری کے قتلوں تک پاکستان میں کہیں بھی آپ کو امن و امان دکھائی نہیں دیتا۔ تو ناظرین، داخلی محاذ ہو، امن و امان کی صورتحال ہو، خارجی محاذ ہو، معیشت کا محاذ ہو، مہنگائی بے روزگاری کا معاملہ ہو، یہ حکومت آپ کو ہر طرف سے مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ تو جب ایسی حکومت ہو جو مکمل طور پر ہر طرف سے ناکام دکھائی دے رہی ہے اور اس کا تمام تر انحصار دو چیزوں پر ہو، ایک تو پروپیگنڈا، آپ نے دیکھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب دن میں کئی دفعہ اپنے ترجمانوں کے اجلاس کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ جناب حکومت جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ پورا زور ترجمانوں پہ رکھیں کہ جناب آپ صرف پروپیگنڈے کے زور پہ جو ہے وہ حکومت کو ہم چلائیں گے۔ اس پالیسی پہ حکومت چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی فوج میرے ساتھ ہے، فوج میرے پیچھے ہے، فوج میرے آگے ہے، فوج کی مجھے سپورٹ ہے۔ اس کی بار بار ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب مقتدر حلقوں نے متعدد بار وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف کو پیش رفت کریں، لیکن وزیر اعظم صاحب اس پر آمادہ نہیں ہوئے، جس پر ان دونوں کے درمیان ایک اختلاف رائے بہرحال مبینہ طور پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مقتدر حلقے کئی دفعہ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کا وہ کہہ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس پر بھی آمادہ نہیں ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جب حکومت کے اپنے پلے ہی کچھ نہ ہو، نہ تو اس کی پبلک میں فوٹنگ رہ گئی ہو، عوامی سطح پر وہ مہنگائی و بے روزگاری کی وجہ سے تیزی سے غیر مقبول ہوتی جا رہی ہو، مسلسل سرکاری اداروں سے لوگ بے روزگار کیے جا رہے ہوں جو حکومت کے براہ راست اختیار میں ہیں، دوسری طرف مسلسل ادویات، آٹا، چینی اور جناب فیول، LNG، ہر چیز کو تیزی سے بڑھایا جا رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے جو ہے وہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اپوزیشن کو اس کے بعد کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو جناب اطلاعات ایسی مل رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو جب یہ گرین سگنل دے دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی اعتماد میں لیا اور ان کو تو اس تمام صورتحال پر پیش رفت سے آگاہ کیا اور میاں صاحب کو اس چیز پر قائل کیا کہ وہ ان کو اس معاملے پر سپورٹ کریں۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور آصف علی زرداری صاحب اگر کچھ ایسی موو کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کے وفد نے جا کر کراچی میں MQM سے ملاقات کی اور اس کے اگلے ہی دن پھر حکومت کا وفد بھی وہاں پر پہنچ گیا، تو اس حوالے سے جناب آصف علی زرداری صاحب کچھ معاملات کو ایسے چلا رہے ہیں اور حکومت کو ان ہاؤس چینج لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی دی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی بھی تجویز موجود ہے کہ جناب اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے، بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کا لے جائے، اور اس پر زرداری صاحب کافی حد تک قائل بھی کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، اور اگر میاں نواز شریف صاحب اس پہ قائل ہو گئے ہیں تو نہ صرف مقتدر حلقوں کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی مبینہ طور پر ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ اور اس فری ہینڈ کے بعد اب دیکھنا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب جو پہلا انتخاب کرتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر کرتے ہیں یا کہ صوبائی حکومت پنجاب کے خلاف لا کر تحریک عدم اعتماد کا آغاز کرتے ہیں۔ انہیں بظاہر جو لگ رہا تھا کہ جی استعفوں کے معاملے پر اور لانگ مارچ کے معاملے پر کوئی معاملات PDM کے اندر اختلافات ہیں، تو ایسا اب لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز شریف نے کچھ زمینی حقائق سے مطابقت رکھتی ہوئی بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے گا لیکن موسم کی شدت کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑی زمینی حقیقت ہے۔ تو اس دوران ممکن ہے کہ معاملات کافی حد تک تبدیل ہو جائیں۔ تبصرہ نگاروں کا، تجزیہ کاروں کا جناب یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس مہینے کی 25 تاریخ ہے اس سے پہلے بہت کچھ بدل جائے گا، بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 25 تاریخ سے پہلے کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں اور کون کون سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔